بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ساری امیدیں ان کی ختم ہو گئی تو اب انہوں نے اپنا وہی اقدام شروع کر دیا کہ جس کو موقع مل جائے اسے ستانا، پریشان کرنا، زبان درازی، بد زبانی، اس پر آ گئے تھے وہ۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں اور خالہ زاد بھائی بھی ہیں، 3 رشتے ہیں، اور بہت بہادر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا شعر بتایا تھا، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، کہا حمزہ یہ اللہ کا بھی شعر اور میرا بھی شعر ہے۔ بہت بہادر تھے، ان کا ایک مقام تھا مکے کے اندر، اور شکار کے بہت شوقین تھے۔ ایک دن شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، اسی درمیان ابو جہل نے ایک شرارت یہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر تشریف لے جا رہے تھے اور یہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے بڑی بد زبانی کی، سخت سست کہا۔ اچھا عجیب بات یہ تھی کہ یہ بھی چچا تھا حضور کا، ابو لہب ابو جہل دونوں چچا تھے، تو یہ بھی قریش خاندان کے تھے، تو قریش خاندان کے لوگوں کی ہی جرت تھی یہ کہ بد زبانی کر لیتے، دوسرے خاندان والے ایسا نہیں کرتے تھے۔ البتہ نبوت پر ہاتھ اٹھا دینا یہ ہمہ شمہ کی بس کی بات نہیں تھی، روب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ تنہا تھے مکے میں، پھر چند لوگ بعد میں آگے تھے، لیکن غلط زبان کا استعمال اس نے کر دیا۔ تو انہی کے خاندان کی ایک خاتون تھی، باندی تھی، حضرت عبداللہ بن جدعان، ان کے رشتہ دار ہیں کوئی، ان کی باندی تھی، انہوں نے کہیں سے سن لیا تھا۔ اصل میں سارے حالات باہر کے تھے، عموماً عورتوں کے کان میں یہ باتیں نہیں پڑتی تھیں، لیکن اس دن اتفاق سے انہوں نے پوری بات سنی اور انہیں بڑا صدمہ ہوا کہ حالات تو اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ قریش خاندان کے ایک نوجوان ہے، کوئی حق بات کر رہا ہے تو اس کے خلاف بد زبانی شروع ہو جائے گی۔ بڑا صدمہ، بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت حمزہ جب شکار سے واپس آئے تو باندی نے ملاقات کیا اور کہا حمزہ اگر آج تم ہوتے تو بات بگڑ جاتی، آج تم برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو پہلے کعبہ شریف جاتے تھے، وہاں زیارت کرتے، طواف کرتے، اس کے بعد گھر آتے تھے، اور جب آپ پہنچے دیکھا تو ابو جہل وہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے نظر پڑی، غصے میں گئے اور پوری جماعت کو آگے پھاندتے ہوئے اور سیدھا کمان اٹھائی، ابو جہل کے سر پہ مارا۔ 2-3 کمان جس پہ تیر چلاتے ہیں نا، کمان ایک تیر ہوتی ہے جو اس کا ہتھیار ہے، جو پھینکتے ہیں جس کو، ایک کمان ہوتا ہے، کمان کو اچھا جو کوئی جان سے مارنا تو مقصد تھا نہیں، غصہ تھا، تو کمان سے سر پہ مارا، 2-4 مارا تو وہ زخمی ہو گیا، خون نکلا اس کا، تو ساتھیوں نے دفاع کیا کھڑے ہو کے روکنے کے لیے، تو اس نے روک دیا، نہیں چھوڑ دو اس کو، یہ غصے میں ہے اور گھر کا معاملہ ہے، میں نے بھی زیادتی کی ہے، غلطی میری ہے، میں نے زیادتی کی ہے، ابھی غصے میں چھوڑو اس کو، جو کچھ ہوا جانے دو اس کو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہ تم جس بد زبانی پر اتر آئے ہو، اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مطمئن ہوں، میں ان کی تصدیق خود کرتا ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون انہیں پریشان کرتا ہے۔ بس ایک خاص جملہ تھا آپ کا، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، میری قوم کی مغفرت فرما دے، میری قوم کو ہدایت دے۔ انہوں نے پہچانا نہیں ابھی، جس دن پہچان لیں گے اس دن میری بات مان لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تھا چچا میری خوشی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ابو جہل نے مجھے کیا کہا اور ہم نے کیا سنا، یہ تو عام بات ہے، میری روز کی بات ہے، میری خوشی تو تب ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ بھتیجے کی بات تھی، دل پر بات لگ گئی، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جذبات میں کلمہ تو پڑھ گئے، اب رات میں گھر میں لیٹے تو لیٹتے بے چینی میں پھر پڑھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا، صحیح کیا، جذبات میں آیا، کیا معاملہ ہے پتہ نہیں کہاں تک سطحی۔ اب اس کا فیصلہ لینا اب شروع کیا انہوں نے۔ آخر جب بے چینی زیادہ بڑھ گئی تو ایک آخری راستہ یہی تھا ان کے، اے اللہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے اگر وہ صحیح راستہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے تو اس پر مجھے اطمینان نصیب فرما دے، اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی بہتر راستہ دکھا دے، اس سے چھٹکارا نصیب فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ اتنا مجھے دعا مانگنا تھا کہ فوراً میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، بالکل مجھے اطمینان ہو گیا کہ نہیں یہ راستہ برحق ہے اور میں نے جو فیصلہ کیا بالکل حق ہے۔ رات میں اطمینان سے سوئے، نیند آئی، صبح آئے خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فرمایا کہ میں نے یہ میری کیفیت تھی
اور میں نے یہ دعا مانگا، پھر میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں دعا دی اور فرمایا آج کے بعد سے تمہارے دل میں کوئی بے چینی نہیں آئی ہے، اب تم مطمئن ہو آج کے بعد سے، اللہ نے کرم فرما دیا آپ کے اوپر۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑی مضبوطی اس وقت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی تھی کہ حضرت حمزہ ایمان میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں تھا، ایک تو خاندان کے تھے، بڑے بہادر جری تھے، اور وہ خود باقاعدہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ جیسے عبد المطلب تھے، خاندانی اعتبار سے چچا بھی تھے، حمایت بھی حاصل تھے، لیکن ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے وہ۔ اور اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب عتبہ کو جب انہوں نے بھیجا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم تلاوت کی تھی اس کا جو اثر پڑا تھا، متاثر ہو گیا تھا نا وہ۔ تو کافروں پر اب دو باتیں آئیں گی کہ ایک تو یہ اپنی دعوت کا کام نہ کر سکیں، اور قرآن کریم کوئی نہ سنیں، بس سب سے قرآن ہے، عربی سمجھتے تھے وہ، جو بھی قرآن پڑھے گا متاثر ہو جائے گا۔ قرآن یا خود اللہ کے نبی کے جو کلام تھا وہ بھی قرآن کے بعد اسی کا درجہ ہے کائنات کے اندر، سب سے زیادہ تاثیر جو قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ الفاظ آسمان سے آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، آپ کو جو ارشادات ہے، فرمان ہے، اس کا مضمون آسمان سے آتا تھا، الفاظ آپ کے خود ہوا کرتے تھے، لیکن وہ بھی بڑے وزنی اور بڑے گہرے ہوتے تھے۔ ایک اس دور کا ایک وہ مشہور شاعر ہے، تاجر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی بھی تھی، زماد بن ثعلبہ، زماد بن ثعلبہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے، تاجر تھے، اور دوستی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی درمیان میں ایک مرتبہ مکے آنا ہوا ان کا، چونکہ مکہ جو کعبۃ اللہ شریف تھا، اکثر آیا کرتے تھے لوگ، مکے آنا ہوا۔ آنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ان سے بات نہ کرو، ان سے بات نہ سنو، ایک تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن یہاں جنون کون تھا؟ پوری دنیا کو، کائنات کو جنون سے نکالنے کے لیے تو یہ ہستی بھیجی گئی تھی۔ اچھا اس کو کیا پتہ غریب کو کہ کیا معاملہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اچھا ٹھیک ہے تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ جب بیٹھے تو آپ نے وہ مشہور خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، جو عام طور سے خطبے میں یا تقریروں میں پڑھا جاتا ہے، ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ یہ خطبہ آپ نے وہ زماد بن ثعلبہ کے سامنے پڑھا تو ایک دم سے چونک گیا وہ، کہتا ہے پھر ایک مرتبہ پڑھیں، پھر پڑھیں آپ ایک مرتبہ، کیا ہے یہ؟ آپ نے پھر دہرایا، تو کہتا ہے کہ اتنا گہرا اور اتنا زیادہ پر اثر کلام تو میں نے سنے نہیں زندگی میں۔ آپ کی تعلیم کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جو آیا تھا خود حضور کا علاج کرنے کے لیے، وہ اصل میں خود مریض تھا، اس کا علاج ہو گیا، اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے بندہ۔ کہا اتنے گہرے کلام جس کو ہم سنتے سنتے ہم نے یوں ہی اس کو چھوڑا ہوا ہے، کہتا ہے پھر پڑھیں آپ، پھر دوبارہ پڑھا کہ بس یہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جس کے کلام میں اتنی گہرائی ہو، اتنے مضامین چھپے ہوئے ہوں، اگر اس کی بات بھی نہیں مانی جائے پھر کائنات میں کون ہوگا جس کی بات مانی جائے گی؟ اسی وقت یہ اسلام لے آیا۔ تو بڑا اثر تھا قرآن کریم کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر۔ ہم ایک واقعہ سناتے ہیں آپ کو، واقعہ بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، بہت خوبصورت۔ یہی دور چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، بھی زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے کہ موجودہ وقت جو ہمارے امام حرم ہے، سب کی الگ الگ پسند ہے، جب اس کو آدمی پڑھتا ہے اور کھو جاتا ہے اس میں، کچھ نہ سمجھنے کے بعد بھی بہت سے کافر، ایک دو نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں، کافر بھی سب سنتا ہے تو وہ بھی کھو جاتا، میں ہو جاتا ہے اس کے اندر، کیا تاثیر ہے اس کے اندر، کتنی لذت ہے۔ تو یہ معمولی سے لوگ ہیں نا، کوئی حیثیت تھوڑی ہے، اللہ کے نبی کے کیا آواز رہی ہوگی، کیا اثر رہا ہوگا، اس کا کیا لب و لہجہ رہا ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کعبہ شریف کے اندر بہت ہی ایک نرم انداز میں، بہت تیز بھی نہیں بہت آہستہ بھی نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور ایک کافر چھپ چھپ کر کے سنا کرتے تھے اکثر۔ جیسے رات کا معاملہ ہے، اپنا اندھیرے میں چھپ گئے اور اپنے آپ کو بچانا بھی ہے نا بے عزتی سے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آپ تشریف لے گئے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، تو اس میں ابو جہل اور ابو سفیان، یہ مکے کے سردار، ایک اخنس ابن شریق، جس میں سے ابو سفیان بعد میں اسلام لے آئے، ابو جہل تو نہیں لایا، اخنس ابن شریق کا پتہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ بھی بعد میں لے آیا ہوں۔ کہ تین لوگ مکی کے سردار تھے، تینوں اپنے اپنے خاندان کے، اب یہ تینوں چھپ کر کے الگ الگ سمتوں میں کھڑے ہوئے تھے، اتفاق تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، اور ایک سن رہے ہیں، ایک دھن ہے ان کے اوپر، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا ختم ہوا، اجالا شروع ہوا، تو یہ وہاں سے پلٹے، چلو ورنہ کوئی دیکھ لے گا،
یہ صبح سارا دن میٹنگ کرتے ہیں اور آ کر کے سن رہے ہیں چھپ چھپ کر کے. اور جب یہ لوگ نکلے تو ایک راستے پر تینوں اکٹھے ہو گئے آ کر. اب ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں, شرمندگی ہو رہی ہے. اچھا سب کو اندازہ لگ گیا نا کہ یہ چہرے بتا رہے تھے کہ کچھ تو معاملہ ہے. دیکھا خیر, پھر تینوں نے کہا کہ اچھا چلو خیر آ تو گئے تھے یار, بڑی تاثیر تو ضرور ہے, لیکن بہرحال غلطی ہم لوگوں کی, ہم لوگ سردار ہیں, اگر ہم لوگ خود ایسا کریں گے دوسروں کو ایسا منع کریں گے. عہد معاہدہ کر کے رخصت ہو گئے تینوں. یہ غلط بات تھی, اب ہم لوگوں سے چوک ہو گئی, اب نہیں ہوگی. اچھا جب یہ لوگ پہنچے رات میں لیٹے, پھر یہ ہوا کہ بھائی ہم لوگ تو معاہدہ کر کے آئے ہیں. تینوں ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ دونوں تو آنے سے رہے, اب نہیں آتے, آج ہم پھر چلتے ہیں. اب تینوں نے یہی فیصلہ کیا, تینوں پھر اکٹھے ہو گئے آ کر کے. پھر سنا صبح ہوئی, جب تھوڑا سا اجالا ہوا جانے لگے تو پھر اسی راستے پہ اکٹھے ہو گئے. پھر ایک دوسرے کو نظریں چرا رہے ہیں. پھر معاہدہ کیا کہ اب کل نہیں آتے. پھر تیسرا دن ہوا, پھر یہی سوچا کہ اب کہاں کون آتا, اب تو پکی بات کر کے آئے تھے نا ہم لوگ. تو تینوں یہی سوچ رہے ہیں, اللہ کی شان, اللہ کے فیصلہ, تینوں پھر اکٹھے ہو گئے. پھر آئے اور سنا, وہی کیفیت صبح ہوئی, پھر جانے لگے تو پھر اکٹھے ہو گئے. لیکن چونکہ تیسرا دن تھا, اس دن انہوں نے پکا وعدہ کر لیا. پھر اس کے بعد وہ تینوں تو نہیں آئے, بدبختی تھی ان کی. پھر بعد میں ایک دوسرے سے یہ انکوائری کر رہے ہیں. ابو جہل نے تو نہیں کیا, لیکن یہ اخنس ابن شریک تھا, پہلے ابو سفیان کے پاس گئے, کہا آخر یہ ہے کیا, اس کے اندر کیا ہے جو لوگ کھینچے جا رہے ہیں اس کی طرف. کہا دیکھو نہ یہ جادوگری ہے, نہ یہ شاعر ہیں, نہ کوئی, اس کلام کی تاثیر ہی کچھ اور ہے, اس کو بتایا نہیں جا سکتا یہ. خیر وہاں سے گیا, پھر ابو جہل کے پاس گیا. تو ابو جہل تو کہ بہرحال وہ ابو جہل تھا. فرعون حاضل الامہ, اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کا فرعون ہے. پھر علماء فرماتے ہیں کہ وہ فرعون, اس فرعون میں کون بڑا فرعون ہے؟ کہا ابو جہل بڑا فرعون ہے. کہ وہ کیا, وہ فرعون جب دریا نیل میں ڈوب رہا تھا نا, تو کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون. جب ڈوبنے لگا تھا تب کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. وہ ایمان اس کا قبول ہوا نہیں, وہ بات کی بات ہے. جبریل علیہ السلام تو اس کو روک رہے تھے منہ میں, اس کی مٹی بھر دیا تھا کہ یہ ظالم پڑھ بھی نہ سکے, اس کو یہ بھی نہ کہہ سکے. اور جب غزوہ بدر کے اندر مار دیا گیا, لیکن عبداللہ بن مسعود نے مارا تھا, تھوڑا سا کمزور تھے, وار ہلکا تھا, زندگی تھی, اس کی سانس چل رہا تھا. نہیں, وہ دونوں بھائیوں نے مارا تھا نا, وہ افرا کے دونوں بیٹے تھے, ان دونوں نے مارا تھا. بعد میں عبداللہ بن مسعود کو حضور نے بھیجا تھا, جاؤ دیکھو ابو جہل کہاں ہے. تو اس کا سانس چل رہا تھا. عبداللہ بن مسعود گئے تو کہا ابھی تو زندہ ہے ظالم, اس کو تو مار دو. جب مارنے کے لیے آگے بڑھے تو کہا کیا بدبختی ہے میری, کوئی سردار آیا ہو تو میری گردن وہ کاٹتا, تم جیسا کمزور آدمی کاٹے گا, میری بے عزتی کی بات ہے. کہا پھر بھی آ ہی گئے ہو تو ذرا نیچے سے کاٹنا, پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے, نہیں تو اوپر سے نہ اڑا دینا. تو فقہ نے کہا کہ ایک وہ ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ ہارون, ڈر کے. یہ کہتا ہے گردن یہاں سے کاٹنا, کی تھوڑا لمبی سے دکھے نا سردار کی, تو فرق تو ہے ہی دونوں میں. پھر بھی ایک نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کیا تھا, اور ایک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا تھا, پھر بھی بدبخت ہو. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.